اولاد کی تربیت انسان کا بہت بڑا حساب ہے قبر میں. کہا جا رہا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. کائنات میں سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر ہے وہ ہے اس کے اولاد کی تربیت ہے. اس کے بعد جو تربیت ہے سوال کیا جائے گا والد سے. پروردگار سوال کرے گا والد سے کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا تھا یا حرام. والد پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ حلال اور حرام کی ہے کہ وہ حلال لقمہ کھلائے. کیونکہ اگر آپ کے اولاد کے اندر آپ کی حرام کمائی کی وجہ سے اولاد نے ایک لقمہ بھی اندر لیا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک کوئی بھی وہ اس میں اولاد میں سے کوئی بھی وقت کے امام کا لشکر کا سپاہی نہیں بن پائے گا. اس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدہ پر ہوتی ہے، ماں پر ہوتی ہے. ماں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی. اولاد کی تربیت بہت بڑی سوری میں بھول گئی. اولاد کی تربیت انسان کا بہت بڑا حساب ہے قبر میں. کیونکہ جب قبر میں انسان جائے گا اس کا 3 سوال اس سے پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا اسے سوال پوچھا جائے گا دیکھو ہم نے تمہیں جوانی جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے جوانی کہاں صرف کی، تم نے جوانی میں کون کون سے نیک اعمال کیے تھے. پھر سوال کیا جائے گا ہم نے تمہیں دولت جیسی نعمت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے دولت کو کہاں صرف کیا تھا، صدقہ خیرات کیا یعنی خدا کی راہ میں دولت کو وہاں پر صرف کیا تھا یا نہیں. مگر ان دونوں جو سوال ہیں، دونوں جو حساب ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیکی کام آ جائے گی اور وہاں پر انسان کو ایک جو پکڑ ہوئی بھی ہوگی اس میں تھوڑی بہت جو ہے اس کو چھوٹ مل جائے گی. مگر کیونکہ جب قبر میں انسان جائے گا اس کا 3 سوال اس سے پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا اسے سوال پوچھا جائے گا دیکھو ہم نے تمہیں جوانی جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے جوانی کہاں صرف کی، تم نے جوانی میں کون کون سے نیک اعمال کیے تھے. پھر سوال کیا جائے گا ہم نے تمہیں دولت جیسی نعمت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے دولت کو کہاں صرف کیا تھا، صدقہ خیرات کیا یعنی خدا کی راہ میں دولت کو وہاں پر صرف کیا تھا یا نہیں. مگر ان دونوں جو سوال ہیں، دونوں جو حساب ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیکی کام آ جائے گی اور وہاں پر انسان کو ایک جو پکڑ ہوئی بھی ہوگی اس میں تھوڑی بہت جو ہے اس کو چھوٹ مل جائے گی. مگر ایک ایسا سوال جہاں پر والدین جو ہیں جو اپنی اولاد کو ایک نعمت سمجھ کر دنیا میں ایسے لاڈ پیار دیتے رہے کہ ان سے نیک اعمال کی طرف ان کو رجوع نہیں کروایا تھا، وہاں ان والدین کی پکڑ ہو جائے گی جہاں پر کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. سوال کیا جائے گا بتاؤ ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اولاد کو کون سے نیک اعمال سکھائے تھے، کون سے کاموں کی طرف لے کر گئے تھے، کیا انہیں دین کی طرف لے کر گئے تھے یا نہیں، کیا انہیں نماز کے لیے اٹھایا تھا یا نہیں، ان کو نماز کی طرف راغب کیا تھا یا نہیں، کیا ان کو وقت کے امام کی معرفت دلائی تھی یا نہیں، کیا ان کو حق اور باطل کی پہچان دی تھی یا نہیں. یہاں پر انسان کی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے اولاد کی تربیت بہت نازک معاملہ ہے. اس قدر نازک معاملہ ہے کہ اولاد کے بارے میں والدین آج تربیت کے حوالے سے ایک یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، کالج میں بھیج رہے ہیں، سکول میں بھیج رہے ہیں. اس کے حوالے سے ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جب اس کا امتحان ہوگا تو اس کے لیے ٹیوشن رکھ دوں کہ آیا اس کا رزلٹ اچھا آ جائے. مگر وہ امتحان جو معاشر والے دن اس کا ہونا ہے اس کے لیے کوئی ٹیوشن نہیں رکھی گئی، اس کے لیے کوئی علم نہیں دیا گیا. اسے پوچھا بھی نہیں جاتا نماز تاخیر سے کیوں ادا ہو رہی ہے، نماز ادا کی بھی ہے یا نہیں. ایک خاتون ایک مجتہد کے پاس گئی، سوال پوچھا کہ میرا بیٹا جو ہے باقی تمام 4 نمازیں ادا کر لیتا ہے مگر جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹے کو بار بار جگاتی ہوں، میرا بیٹا اٹھتا نہیں ہے، میں کیا کروں. مجتہد نے خاتون سے سوال کیا یہ بتائیے کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تب بچے کو کیسے اٹھائیں گی بھی یا نہیں. انہوں نے کہا تب تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، تب تو میں فوراً اس کو اٹھانا میرے لیے ضروری ہو جائے گا. تو مجتہد نے جواب دیا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم اپنی اولاد کو اٹھا سکتے ہو، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے. ایسا نہ کیجئے کہ اولاد جو ہے آرام کے لے کے ان کا آرام پورا ہو جائے، ان کا سکون کی نیند ان کی کامل ہو جائے اور ان کو نماز کے لیے نہ اٹھایا جائے. یہ آپ کی بھی پکڑ ہے اور اولاد کی بھی. اگر اولاد کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کو آخرت کے لیے تیار کیجئے.
اس کو بار بار ریئلائز کروائیے، اس کو بتائیے کہ دیکھو کائنات کے جو بھی علم لے رہے ہو، جو بھی تم حاصل کر رہے ہو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ تمہیں اپنے امام کی معرفت رکھنی ہے. وقت کے امام کی معرفت تمہارے لیے واجب ہے. دین کی یہ سمجھ بوجھ واجبات کا علم رکھنا ضروری ہے. اولاد کو سب سے پہلے اپنی جیسے جیسے ہی اس کی تربیت کے لیے آپ دیکھیں کہ بچہ 7 سال کا ہو رہا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ نماز کی عادت ڈالیں. گو کہ اس پہ نماز ابھی واجب نہیں ہے، قول معصوم ہے، 7 سال کا بچہ ہو تو سختی کیے بغیر نہیں، مگر آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ اس کو نماز کی عادت ڈالیں، تاکہ جب نماز اس پہ واجب ہوگی تب تک بچے کو نماز کی عادت ہو چکی ہوگی اور وہ خضوع خشوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرے گا. فجر کے وقت جیسے آپ بچوں کو اسکول کے لیے بھی جگائیں، کسی کام کے لیے بھی جگائیں، تو ہم عادت ڈال دیتے ہیں بچے کو صبح صبح اس کا منہ دھلانے کا، اس کو ٹیتھ برش کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں. جب ہم بچے کو صبح اٹھ کر منہ دھونے کی عادت ڈال سکتے ہیں، ٹیتھ برش کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں، تو اسی کے ساتھ وضو کرنے کی عادت ڈال دی جائے اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو آج تم نے اسکول بھی جانا ہے، یونیفارم بھی پہننا ہے، اسکول میں اچھی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا وضو بھی ساتھ میں کر کے جانا کہ کسی بھی وقت ہمارے امام کا ظہور ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ امام کا ظہور ہو جائے اور تم وضو کا پانی ڈھونڈتے رہ جاؤ، وضو کرنے کے لیے تم جگہ ڈھونڈتے رہ جاؤ اور امام کا ظہور ہو جائے. اسی بچپن میں ہی اس کو عادت ڈال دیجیے. تربیت کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت دلائیں، اور جو باوضو رہے گا وہ گناہوں سے خود بخود بچا رہے گا. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں جو ہیں گناہوں سے بچی رہیں تو ان کو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈال دیں، کیونکہ جب انسان باوضو ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا، حصار بن جاتا ہے. تو اس کو وضو کی اس قدر عادت ڈالیں کہ کبھی بھی اگر اس کا وضو باطل ہو جائے تو اس کو لگے کہ میں گناہگار ہو رہا ہوں شاید، تو وہ دوبارہ سے جا کر وضو ادا کر لے. ایک یہ عادت ڈالیے. اور چاہے جتنی بھی مصروفیت ہو جائے، کوئی دن اس کا ایسا دن ضائع نہ جانے دے کہ کوئی ایسا دن ہو کہ جس دن میں اس نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو. کوئی ایسا دن کہ جس میں اس نے قرآن مجید پڑھا ہے تو ایک آیت، فقط ایک آیت کا ترجمہ ضرور پڑھائیے. قول معصوم ہے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرے، مگر جو انسان قرآن مجید کے ساتھ ترجمہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تو قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے تو اس کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پتہ تو چلے گا خداوند متعلق کلام کیا کیا ہے ہم سے، خدا ہم سے چاہ کیا رہا ہے. قرآن مجید کی تعلیم اس طرح سے دیجیے کہ اس کا ترجمہ بھی اس کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے، اس کو پتہ ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے، تاکہ کوئی ایسا دور نہ آئے کہ کوئی بھی انسان اس کے ایمان کو متزلزل کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر وہ علم آ چکا ہوگا کہ وہ اس کو یہ علم ہو چکا ہوگا کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، وہاں پر اسے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. قرآن مجید کے بعد اس کو نماز کی عادت ڈالیے. اس قدر نماز کی عادت ڈالیے کہ اس کو اس قدر عادت ڈالیے کہ یہاں اذان ہوئی ہے تو پہلی باوضو ہے یہاں وہ نماز ادا کر لے. دعاؤں کے لیے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ایک چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری دعا جو ہے بہت دیر سے قبول ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ معصوم نے سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ نماز کس وقت پہ ادا کرتے ہو، اول وقت پہ یا تاخیر سے؟ اسے کہا اے فرزند رسول تاخیر ہو جاتی ہے نماز پہ. معصوم نے فرمایا جتنی تاخیر سے خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے، جتنی تاخیر سے نماز ادا کرو گے، اتنی تاخیر سے تمہاری دعائیں خدا کی بارگاہ میں جائیں گی. اپنی اولاد کو عادت ڈالیے اول وقت پہ نماز ادا کریں. کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو تھوڑا سا دیر ہو جائے، لیکن اس قدر عادت ڈالیں کہ جیسے اذان ہو جائے ان کی روح تڑپ جائے کہ یہاں اذان کی آواز بلند ہوئی ہے تو مجھے ابھی اسی وقت ہی جا کے نماز ادا کرنی ہے، ابھی اسی وقت خدا کی بارگاہ میں جا کے مجھے سجدہ ریز ہونا ہے. اس قدر عادت ڈالیں. جب باوضو رہیں گے، وقت کے امام کی معرفت ہوگی، نماز کی پڑھنے کی اول وقت پہ عادت ہوگی، تو اولادیں ہماری بہت سارے گناہوں سے بچی رہیں گی.